بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے اکثر مصلحتی مشورے بے خبر ہے، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ خطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں، جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصے لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی ایک منٹ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکوں کی الگ الگ اقسام ہیں۔ ابلیس کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا دعویٰ جو تھا، تو اس نے کون سی راہیں انسان کو بتائی تھی کہ ایک تو یہ تھے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں میں ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، اور یعنی کہ مطلب کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو شیطان کے پیچھے ضرور بس ضرور چلیں گے۔ اس کو کتنی گارنٹی ہے دیکھیے اس بات کی کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ برابر لے کر رہوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس اکثر و بیشتر لوگ شیطان کے پیچھے آنکھ بند کر کے جا رہے ہیں، اور انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے کہ یہ کھلم کھلا ہم کو قرآن میں ہمیں یہ الفاظ مل رہے ہیں کہ کھلم کھلا وہ اللہ تعالیٰ کو یہ دے رہا ہے، بات کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم کتنی آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم شیطان کی باتوں میں کیسے آ جائیں، جبکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں بہکانے کے لیے ہی ان کو بلاؤں گا، بہکاؤں گا، اور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپائیوں کے کان کا چیر ڈالیں، کان پھاڑ ڈالیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو ایک طریقہ ہوتا تھا، یہاں پہ یہ مکے میں جو تھے، وہاں پر جو لوگ تھے، تو یہ لوگ شرک جو کیا کرتے تھے، اونٹ کے ان کے جو بچے تھے، اونٹ کے یا پھر جو ان جانوروں کے جو بچے، ان کو جو اللہ کی راہ میں، مطلب ان کے اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ ان کے جو بت ہے ان کے راہوں میں جو جانور ان کو چھوڑنا رہتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے کان چیر ڈالتے تھے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو ہے جانور، اس کو کسی نے ٹچ نہیں کرنا ہے، کسی نے چرانا نہیں ہے، کسی نے اس کا یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کے ان لوگوں کے کام ہوتے تھے۔ اور پھر کیا ہے، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم تو ایک چھوٹی سی چیز ہم یہ سوچتے تھے کہ چہرے میں تبدیلی، صورتوں میں تبدیلی یہی ہوتا ہے کہ بس آئی بروز بنا ڈالی، ناک میں آج کل ناک میں پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، لپس میں الگ الگ قسم کی فلنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم سوچ رہے تھے کہ مطلب ایک زمانے تک یہی ساری چیزیں بہت بڑی سمجھی جاتی تھی ہمارے لیے۔ ہماری ایک جنرل جو میڈیم کلاس جو ہے، ہم لوگوں کی سوچ سے مطابق اگر ہم یہ آیت کا مطلب لیتے تو ہمیں صرف یہی پتا چلتا کہ صرف آئی بروز بنانا یا چہرے کے بال نکالنا، یا اس طریقے سے چہرے میں صورت میں یہ لوگ تبدیلی کریں گے۔ لیکن آج جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے، جیسے جیسے ماڈرنائزم میں لوگ جا رہے ہیں، تو دیکھا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے ایک بار گروپ پہ بھی ڈالا تھا کہ اب لوگوں نے اپنے آپ کو زومبی بنانا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں انہوں نے بلیک، پوری آنکھوں کو بلیک کر دیا جا رہا ہے، کانوں کو کاٹ کر اس کی جگہ پورا اسٹریٹ کر دیا جا رہا ہے، اپنے چہروں پر انہوں نے ایسے سینگ کی طرح ایک کچھ ایسی شکلیں بنا لی ہیں کہ مطلب انہوں نے اپنی پوری شکل ہی بگاڑ دی، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں نے پرسوں بھی ایک ڈالا تھا چھوٹی سی ایک کلپ، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگوں نے اپنے چہروں کو بالکل ہی بدل ڈالا، اور یہ صرف کس لیے
کہ وہ مشہور ہو جائیں, وہ فیمس ہو جائیں, سوشل میڈیا میں ان کا ایک نام ہو جائے. تو ظاہر ہے اب ان کے نام اور چہرے کو پورا بلیک کر دیا جا رہا ہے, ناک کے سوراخوں کو بند کر دیا جا رہا ہے, کہیں لپس کو سیک کر بند کر دیا جا رہا ہے, کہیں نیچے سے ایک سوراخ کر دیا جا رہا ہے, کہیں کانوں کو بالکل کان کو ایک شخص کی میں نے دیکھی تو پورے کان کو کاٹ کر اس نے بالکل وہاں پر اسٹریٹ مطلب سپاٹ سی چیز کر دی, اس کو وہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ رہ گیا بس وہاں پر. تو اسی طریقے سے چہرے کو بھی بگاڑ کر اس پہ چھوٹے چھوٹے سے اونچے بنا رہے ہیں جیسے سینگ نکلے ہوئے ہیں, اور اس طریقے کی کیا نئی چیزیں ہم اگر دیکھیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ کیسا انسان اتنا زیادہ ٹیٹوز بنا کر کیسے ٹیٹوز بنائی جا رہے ہیں کہ جیسے اس میں بچھو ہوں, سانپ ہوں, ان کے چہرے جیسے سانپ ہوں, بچھو ہوں, ایسے نظر آ رہے ہیں. تو کیا اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر جس نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ضرور آج دیکھے, کہ میں نے اس سے پہلے بھی ڈالی تھی اور انشاءاللہ میں آج بھی پھر دیکھوں گی, اگر وہ میرے پاس ہوگی تو پھر میں ڈالوں گی. تو اس سے ہمیں یہ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے یہ آیت دماغ میں آئی کہ واقعی شیطان نے کیا حکم دیا تھا کہ میں کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں گے وہ, میں انہیں ایسے بہکاؤں گا. تو آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, کئی سو سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, آج یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. اور جو بہنیں ہماری آؤ زندگی جینا سیکھیں گروپ میں ہیں, اس میں ہی یہ آڈیوز پوسٹ ہوتی ہیں. آؤ قرآن سیکھیں میں یہ ویڈیوز نہیں پوسٹ ہوتی ہیں. تو جو بہنیں وہاں پر ہیں ہماری, جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی, تو ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ بات کا پتہ ہو کہ یہ کیسے لوگوں نے اپنی صورتوں میں تبدیلیاں کر لی. اور یہ ان کا ایک گروہ ہے, مطلب وہ اپنی صورتوں کو بالکل شیطانی صورتوں کی طرح بنا رہے ہیں. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا تو وہ کیسا ہے, سری نقصان میں ہے. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے. اب دیکھیں کہ شیطان کے وعدے کیسے ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. کہ انسان کو کیا کرتا ہے شیطان, کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو تمہیں اتنی یہ ملے گی, یہ دولت ملے گی, یہ شہرت ملے گی, یہ ایسے وعدے انسان کو دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے. اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا اور کچھ نہیں, جس سے اب ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ شیطان کی کون سی چیزوں کے طرف ہمیں بتا دیا گیا ہے, ہمیں الرٹ کر دیا جا رہا ہے. دیکھیے قرآن پہلے ہی آ کے ہمیں ہر چیزوں سے الرٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اتنی عام ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو ان سے بچی ہوئی ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے اہل وعیال کو اور ہماری نسلوں کو, اسپیشلی نسلوں کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ اب فتنے اتنی تیزی سے عام ہو رہے ہیں کہ جتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فتنے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہر گھر میں گر رہے ہیں. تو اپنی نسلوں کے لیے اسپیشلی دعا کریں, کیونکہ آج تک تو انسان تھوڑا سا بچا ہوا ہے, بچوں کو تھوڑا بچا رہا ہے, لیکن آگے کی جو نسلیں آئیں گی اب وہ اور کتنی زیادہ گمراہیوں میں رہیں گی, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. چلیے آگے پڑھیے. وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا, مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے, جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, چشمے جاری ہوں گے, جہاں یہ ابد الآباد رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے, اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو. حقیقتاً حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے. جو ایمان والا ہو, مرد ہو یا عورت, اور وہ نیک اعمال کرے, یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار, ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو, اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے
اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو وہ دونوں آپس میں جو صلح کر لے، ان میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام میں ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو، گو تم اس کی کتنی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو آدھا تو بے شک لٹکتی ہوئی اللہ نہ تعالیٰ چھوڑو، ادھڑ اچھا اور ادھڑ، ادھڑ لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں سے ہے، اور واقع ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز اور کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ ایک منٹ الماس، آیت نمبر چل رہی ہے ہماری 136، بیچ بیچ میں آیت نمبر بولتے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمینو، دیکھیں یہاں پر دو ورڈ بازو بازو آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنو اور آمینو۔ آمنو کا کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور آمینو کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لاؤ، یعنی کہ دو مطلب یہاں پر الگ الگ آ رہے۔ سچے دل سے ایمان اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لانا، یعنی کہ اپنے دین کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور اگلے وہی آیت میں پھر ایمان کے 5 اجزاء کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ ایمان بالغیب کے کتنے اجزاء ہیں؟ 6، اور کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اور آخری کون سا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے اجزاء، اگر ایمان کے درجات اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں۔ اور اسی طرح سے کفر کے درجے، کفر کے بھی کیا ہیں؟ جس طرح سے پہلی آیت میں لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا، اسی طرح اس آیت میں کفر بھی 2 معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک یہ کہ سرے سے مسلمان کی جماعت میں شامل ہی نہیں ہونا ہے، اور ایک دوسرا کیا ہے کہ شامل ہو کے پھر مرتد ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا۔
یا پھر ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو جانا، لیکن پھر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، یعنی کہ کفر کے بھی دو درجے یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے عذاب علیمہ، دردناک عذاب کی۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تو کیا یہ لوگ کافروں کے یہاں اپنی عزت تلاش کرتے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی ایسا ہوتا ہے کافروں سے دوستی منافقوں کی مثال کی کردار ہے کہ یعنی کہ مثال منافق اکثر کیا کرتے ہیں؟ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ اس آیت سے کیا معلوم پڑ رہا ہے ہمیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا منافقت کی واضح علامت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان مومنوں کو چھوڑ کر، کبھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس سے تو اچھے کافر لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ایسے اکثر لوگ جو زیادہ تر جن کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے، تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو فوراً سارے ہی مسلمانوں کو برا بولنے لگتے ہیں کہ سارے ہی مسلمان خراب ہیں، سارے ہی مسلمان ایسے ہیں، ان سے تو اچھے کافر ہیں، ان سے تو اچھے غیر مسلم ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کرنے والے لوگ کیا ہے، ان کی یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور یہ لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں، اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی نظروں میں۔ اب ایسے لوگ کیا ہے کہ ایسے لوگوں جب اگر ان کی نظروں میں اپنی عزت بنانا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی عزت کو ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور دونوں جگہ پھر ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو وہاں پر ایسے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ نہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مسلمانوں میں ان کی عزت رہی اور نہ کافروں میں۔ اب کافر لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ دیکھو یہ تو ان کے مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے کیا ہوئے۔ تو ان کی مثال کیسی ہو گئی پھر؟ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا والی بات ان کی ہو گئی۔ تو ایسے منافق مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور کافروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ پھر اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو کیا، اب وہ لوگ کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ایسے یہ لوگ اپنی عزت وہاں تلاش کر رہے ہیں، یعنی کہ کافروں کے پاس اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو یہ کتنی ہی بری بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مطلب زیادہ تر ان لوگوں میں انوالو رکھتے ہیں۔ اکثر کچھ ایسی جگہیں ہیں، ایسی جابس ہیں جہاں پر آس پاس کیا ہے کہ کافر ہی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ انہی سے دوستیاں رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کے ملنے جلنے سارے پلانس ان کے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے بہت کم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر ہمیں ایک اسٹیٹس ملے گا، ایک ہمارے لیے آگے بڑھنے کے راستے ہمارے لیے کھلیں گے۔ اس طریقے سے ان کا سوچنے کا طریقہ ہے۔ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں تو ان کی مثال منافقوں کی سی ہے۔ تو آگے پڑھیے، آگے پھر آیت نمبر ہمارا چل رہا ہے 139 ختم ہوا ہے، 140 سے سٹارٹ کریے۔ ہاں یہ ایک منٹ، یہ بھی آیت میں سمجھاؤں گی۔ تو پھر یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم نازل پہلے کر چکا ہے، جبکہ تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسری باتوں میں نہ لگ جائے، ورنہ تم بھی اسی وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر محفلوں میں کیا ہوتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، برقعے کا کہ کوئی حجاب کر کے آیا، کوئی عبایا میں آیا تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا دیکھو تو ایسی جگہ پر مت بیٹھو۔ ایسے لوگ جو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی ایسی ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہمارے کپڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ایسی جگہ پر مت بیٹھو۔ ہاں اگر تم ان کو، اس میں بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھے، برائی کے خلاف اگر اس کو کوئی ایسی بات نظر آئے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے منع کر دے۔ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا تو کیا کرے، تیسرا درجہ کیا ہے، سب سے کم درجہ، نچلا درجہ کیا ہے کہ کم سے کم اسے دل میں ہی برا سمجھے اور وہاں اس کے ساتھ مت بیٹھے، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کی کتنی کمزوری ہمیں نظر آئے گی وہاں پر۔ تو یہاں پر ایسے بیٹھنے سے منع فرمایا گیا اور کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے اور ایسے لوگ وہاں سے فوراً پھر اٹھ جائیں اگر ان کے دل میں ایمان ہے، ورنہ تم بھی انہی جیسے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور منافقین جو آپ کے
آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ اور اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مطلب یہ کہ کیسے منافقوں کی مثال کیسی ہے کہ وہ ہر وقت ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کو فائدہ کیا مل رہا ہے. اگر ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو وہ فوراً کیا سوچتے ہیں کہ ان کے طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے دوست نہ تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ رہتے تھے؟ تو پھر ان کا بھی پلڑا بھاری ہو جاتا. کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم چاہتے تو تمہیں کافروں کے ساتھ مل کر ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا نا، ہم نے تو تمہارا کتنا ساتھ دیا. تو جب ان کو کوئی فتح نصیب ہوتی یا کوئی ایسی چیز ملتی تو پھر وہ کیا کرتے، فوراً اپنی پارٹی بدل لیتے اور فوراً ان کے ساتھ ہو جاتے. تو اس مضمون میں وہی بتایا گیا ہے. بس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی. اب یہاں پہ دیکھیے آگے، یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. یعنی کہ اب یہاں پر منافق کی نماز اور ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی نماز کیسی ہے. اب نماز تو اسلام کا اہم رکن ہے. مومن اور کافر میں فرق کرنے کے لیے ایک یہ فوری مطلب ایسا امتیازی فرق ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. تو اب یہاں پر جب انہیں نماز، تو اب یہ کیا تھا کہ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، مدینہ میں جب لوگ آئے اور یہاں پر اب جب مسجدیں بن گئی تو مسجد جو شخص با نماز با جماعت ادا کر شامل نہ ہوتا تو فوراً سب کو سمجھ جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. تو لیکن کیا ہوتا تھا، اب جو منافق ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، نماز کو صرف اسی لیے آتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، لوگ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کر لیں کہ کہیں یہ منافق ہیں. تو یہ دل پہ سے جان پہ سے اٹھ کے اس طریقے سے یعنی کہ کیسے کس طریقے سے آتے تھے کہ ان کو دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی آ رہے ہیں اس طریقے سے. اور مومن اور منافق کی نماز میں کیا فرق ہوتا تھا کہ مومن بڑے ذوق شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز نہایت اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے، نماز کے بعد بھی کچھ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ اپنے اپنے بات کا یہاں پر خیال کریں کہ ہم اپنی اپنی بات دیکھیں، ہم اپنی اپنی چیک لسٹ بنائیں کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے سچے مومن ہیں، کہ ہماری نمازیں کیسی ہے، کیا ہم نماز جماعت سے پہلے اب ہم خواتین ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم جماعت کے لیے جائیں. تو جب اذان اور اقامت کا وقت ہوتا ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو سارے کام چھوڑ دیجئے، وہ وقت دعائیں کیا کریں. ایسا قیمتی وقت ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو وہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے. ہم وضو کر کے بیٹھے، انتظار میں بیٹھے کہ اذان ہوگی تو ہم پہلے دعائیں کر لیں گے اور پھر ہم نماز بھی پڑھ لیں گے جلد سے جلد. پھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے، دوسرے خواتین کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہیں میں ابھی اتنا کام کر لوں، ابھی برتن دھو لوں، ابھی کھانا پکا لوں اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھ لوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ان کا جو دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے اور پھر ان کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اللہ کے پاس جو لسٹ میں نام لکھوانا ہے وہ لسٹ میں، خیر ان کی نماز تو ادا ہو گئی، فرض بھی ادا ہو گئی، لیکن ان کا جو ایک اعلیٰ درجے میں جو جنت میں نام جو لکھوانا تھا وہ رہ گیا. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں کی مثال کیسی ہے، ان کے برعکس رہتی تھی کہ جیسی اذان ہوتی تھی تو پھر ان کے دل پر جبر کر کے مسجدوں کو آتے، نماز میں خشوع خضوع نہ ہوتا اور وہی بس کسی طریقے سے نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے اور فوراً ہی گھروں کو بھاگ جاتے. تو یہ ان کی اور مسلمانوں مومن بندوں کی نمازوں میں فرق بتایا جا رہا ہے. یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں. اب یہ کیسے اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. بھئی نماز تو پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی اپنی نمازوں کو بھی چیک کیجئے. ہمارے ایمان کا لیول دن بدن ہمارا ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے، نہ کہ گھٹنا چاہیے. کہ کیسا ہونا چاہیے کہ کل ہماری نمازیں اچھی نہیں تھی، آج ہماری نمازیں اور اچھی ہو گئی، کل اور اچھی ہونی چاہیے، پرسوں اور اچھی ہونی چاہیے، اور ایک مہینے کے بعد ہمارے اندر اور کیا چینجز آنے چاہیے. اب ہم پہلے چھوٹے سورے پڑھتے تھے، اب ہم بڑے سورے پڑھنے لگے. اب پہلے ہم فاسٹ پڑھتے تھے، اب ہم سلو پڑھنے لگے. اب ہم ترجمے پہ غور کر کے پڑھنے لگے. تو یہ چینجز ہونے چاہیے.
اور اسپیشلی میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب 40s ہم کراس کر چکے، 50s جب ہم کراس کر چکے، تو دیکھیں کہ ہم کتنے قریب آ چکے ہیں اپنی آخری وقت پر. تو ہم کو اور زیادہ ایمان میں ہم کو کتنی دوڑ لگانی پڑے گی، کیونکہ کافی لمبا عرصہ تو ہم غفلت میں گزار چکے ہیں، نیند میں گزار چکے. ہم کو تو ریئلائز بھی نہیں ہوا، ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ایسی ایسی عبادتیں کرنا ہے. اب ہمیں جب پتا چل رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سے تیزی سے وقت پھسل رہا ہے. برف ایک ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے اور بس پانی کی طرح بہہ رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہر کوئی انسان وقت میں برکت نہ ہونے کی بات کرتا ہے کہ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، مہینے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں. صبح ہوئی نہیں کہ شام ہو رہی ہے، ایک نماز آئی کہ دوسری نماز ہو گئی، 5 نمازیں یوں ختم ہو گئی، یوں سے فجر ہوئی تو یوں عشاء ہو گئی، یوں ایک ہفتہ آیا نہیں کہ یوں ایک مہینہ آ گیا. اب دیکھیے ایسے لگ رہا تھا کہ رمضان ابھی گزرا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو یعنی کہ یہ سال بھی اتنی تیزی سے گزرا، ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب ہم نے تھوڑے دن پہلے ہی دورہ قرآن اپنا مکمل کیا اور اب دیکھو کہ رمضان ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں کام کون کون سے کرنے باقی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں مومن اور منافق کی نماز کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اوور آل ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو کون کون سی چیزیں ہماری بچتی ہیں، کون کون سی چیزوں میں ہمیں سدھار لانے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ہمیں چیک لسٹ لگانی ہے اپنے آپ کی. ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے کہ میری بہن پڑھتی ہے کہ نہیں، میری ساس پڑھتی ہے کہ نہیں، میری نند پڑھتی ہے کہ نہیں، میری بھاوج پڑھتی ہے کہ نہیں، بلکہ ہم کو اپنا اپنا سوچنا چاہیے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی ہم کرتے جائیں بڑے اچھے پیار بھرے انداز میں، نہ کہ حکمیہ انداز میں. تو اس طریقے سے ہم کو ان کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی ایک خیال کرنا چاہیے. بڑی اچھی ایک مثال میں نے دیکھی، کہیں میں سن رہی تھی ایک مثال کہ کوئی انسان اگر یہ کرے کہ اس کے گھر میں آگ لگ جائے. اب بچوں کو اکثر کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ماؤں کو کہ فجر میں نہیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں بچہ سو رہا ہے، بہت لیٹ تک جاگا تھا، جاب سے لیٹ آیا یا پھر بہت پڑھائی کر رہا تھا رات میں، تو فجر کے لیے اس کو نہیں اٹھاتی ہیں. تو اس کی مثال اس مثال سے سمجھیے، ایک مثال سے کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے اور ایک بیڈ روم میں آپ کا کسی کا بچہ سویا ہوا ہے اور وہ آگ اب اس بیڈ روم تک جا رہی ہے. تو وہ ماں کیا کرے گی؟ وہ بچے کو آرام سے سونے دے گی، کیونکہ وہ رات میں لیٹ آیا تھا، وہ جاب سے تھک کے آیا تھا، وہ رات میں دیر تک پڑھ رہا تھا. وہ آگ اب جا رہی ہے، اس طرف بڑھ رہی ہے آگ، تو وہ ماں کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی، اس کو اٹھائے گی، اس کو جگائے گی، اس کو ڈانٹے گی، اس کو چیخے گی، پکارے گی، اور اگر نہیں سن رہا ہے تو اس کو کالر پکڑ کے کھینچ کر، اس کو اٹھا کر کھینچ کر وہاں سے لے کر جائے گی، کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کو آگ میں جلنے دے. تو اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ بچے دیر تک جاگے ہیں تو ہم ان کو فجر کی نماز کو چھوڑ دیں، بلکہ ماؤں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کے پیچھے کس طریقے سے لگے رہیں. بچے تو آخر بچے ہی ہیں کہ ان کو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی ہر وقت ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر مومن اور منافق کی نمازوں سے اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو چیک کرنا پڑے گی کہ ہماری نمازیں کتنی اچھی ہے اور کتنی اچھی ہم کو اور بنانا ہے. یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. اب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں. کبھی جب انہیں فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، جیسے انہیں نقصان دکھتا ہے تو ادھر سے ہٹ جاتے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. ابھی دیکھیے 2 بار آ گئی ہے بات. کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے اور نہ ایسے لوگوں کو ہمارے دوستوں میں شامل کرے اور نہ ہماری اولادوں کے دوست ایسے ہوں اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. اب یہاں پر پہلے تو منافقوں سے دوستی کی ممانعت آئی تھی، اب یہاں پر کافروں کو دوست نہ بنانے کی بھی ممانعت آ رہی ہے. ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ بڑی میری فیوریٹ آیت ہے، پارہ نمبر 5 کی آخری آیت. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پڑی نہیں ہے کہ ہمیں عذاب دے. اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اس کی کوئی ہابی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی بندوں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈھکیلے. بلکہ انسان کیا کرتا ہے
اپنے آپ کو زبردستی دوزخ کی طرف ڈھکیل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بار بار ہم سے کہا کہ میں نے تو تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، تو میری جنتوں کی طرف آؤ، دوڑو اس جنت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. کتنی پیاری آیت ہے، اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے اور ہمیشہ سوچا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جنت بنائی ہے، لیکن ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہمارا پارا نمبر 6 شروع ہو رہا ہے. اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق علانیہ بری بات کہے، یعنی کہ کھلے طور پر، اللہ یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے. اب یہاں پر مظلوم کس کس سے شکوہ کر سکتا ہے؟ پارا نمبر 6 ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی آیت کیا ہے کہ مظلوم کے بارے میں، یعنی کہ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی انسان پر ظلم ہوا تو وہ ہر ایک کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا پھرے. کہ اب جیسے کہ کوئی شوہر بیوی میں اگر کوئی شوہر مظلوم ہے تو وہ بیوی یہ نہ کرے کہ جا کے اپنے میکے کے ہر انسان کو سنائے کہ میرا شوہر ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، اپنی سہیلیوں کو سنائے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ساروں کو اس کے بارے میں بتاتی پھرے کہ وہ ایسا اور ایسا ہے. بلکہ نہیں، ایسا مظلوم کس سے شکوہ کر سکتا ہے؟ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بددعا کرے اور حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے. یعنی کہ ایسے شخص کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ جو اس کے لیے کوئی بہترین فیصلہ کر دے. یعنی کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ اگر جھگڑا ہو رہا ہے، یہ تو میں اگزامپل دے رہی ہوں، کوئی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، یہاں پر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں کسی کے ظلم کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ ایسے انسان کو، گھر کے کوئی بڑے انسان کو یا کوئی ایسا انسان جو اس کے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتا ہے، صرف اس کو سنا سکتا ہے کہ یہ شخص نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے. دوسرے لوگوں سے بیان نہ کرے اور اس کا ظالم کا ہاتھ روکے. کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں. مثلا اگر کسی نے گالی دی ہے تو وہ بھی ویسی ہی گالی اس کو دے دے، مگر زیادتی نہ کرے. اور ظالم کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو، منافق ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے. اب یہ نہ کرے کہ نہیں میری بہن کا شوہر ایسا ہے اور میرا جو فلاں ہے، میرے رشتہ دار تو وہ ایسے ہے، انہوں تو اتنا ظلم کرتے ہیں. تو اس طریقے کی باتیں کوئی نہ دوسروں سے کرتا پھرے، بلکہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس سے اجازت دی گئی ہے. اور وہ بھی کس کو سنائے گا؟ وہ بھی اس کو سنائے گا جو اس کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. اس کا مقصد کسی دوسروں کو نظروں میں ذلیل کرنا بھی نہیں ہونا چاہیے. جس شخص کی غیبت کی جائے، جس کو جب معلوم ہو تو اس کے جذبات بھڑک اٹھنا ایک فطری بات ہے. یعنی کہ کوئی انسان کے بارے میں اگر آپ پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر رہے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل نہیں پسند کرتا کہ علانیہ کسی کی برائی کی جائے یا اس کے بری باتوں کو بتایا جائے. اور اللہ تعالیٰ، اور اگر قصور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اب یہاں پر معاف کرنے کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، کہ کوئی اگر انسان اگر معاف کر دے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. آیت نمبر 150 سے پڑھی الماس. چلیے کسی وجہ سے شاید وہ غلطی سے لیفٹ ہو گئی ہیں شاید. اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اب یہاں پر دیکھیے کہ رسولوں کا انکار نہیں کرتے اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اب ایسے لوگ اور فلاں رسول پر تو ایمان لاتے اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کرے. ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی نوشتہ اتار کر لائیں. ان لوگوں نے یعنی کہ نوشتہ یعنی کہ دسترخوان. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا موسیٰ سے بھی اس سے بھاری بات کا مطالبہ کیا تھا. ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھاؤ
اسی کی اور ان کو اسی سرکشی کی وجہ سے اور ان کے بجلی نے آ لیا. پھر اے اہل کتاب تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو یہود تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہر وقت انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نوشتا، یعنی کہ ایسی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہمارے اوپر نازل کرے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں. اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی تختیاں نازل ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے ان کے اس مطالبے نے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کئی طرح سے جواب دیا کہ یہ کیا ہے، صرف اس طریقے سے ان کے سوالات کرنا ان کی عادت بن چکی تھی. اور سوال یہ ہے کہ جب ان پر آسمان سے تورات لکھائی نازل ہوئی تو کیا یہ اس پر ایمان لے کر آئے تھے؟ بلکہ انہوں نے اس میں بھی بہت زیادہ سمینا نہ کیا تھا، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی. پھر اے اہل کتاب تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ عطا کر دیا. ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر تور یعنی کوہ تور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا. اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. پھر کیا اب یہاں پر دیکھیے معجزات. یہ کیا معجزات ملے تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ ایک تو عصا ملا تھا، اور ید بیضا یعنی کہ ان کا جو ہاتھ تھا وہ اپنی بغل سے نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا. پھر آل فرعون پر عذاب آئے، جوؤں کے عذاب، مینڈکوں کے عذاب، خون کا عذاب، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر دور کر دیا گیا. پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. پھر جادوگروں کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ہوئی. جادوگروں کا ایمان لانا پھر اس میں تھا، پھر دریا کا پھٹنا تھا. یہ سارے معجزات تھے. اس میں فرعون اور آل فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا فرعونیوں سے نجات پانا، یہ ایسے دلائل، بے شمار دلائل موجود تھے جو ہمیں پڑھے. اور پھر گوشالہ پرستی انہوں نے شروع کی کہ تم اس قدر ظالم، وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر انہوں نے کیا کہ گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی. پھر یہ قوم موسیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت کی تختیاں جو نازل ہوئی تھی ان پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا اس میں بہت اختلاف کیا اس میں، اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کا اوپر کوہ تور کو بلند کیا اور کہا کہ کیا بتاؤ اب تم مانتے ہو یا نہیں مانتے. تو پہاڑ کو اوندا کر دیا، اور اتنے سرکش لوگ تھے ان کے احکام کی پابندی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے. تو اس وقت اس کے بعد بھی ہر حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے. پھر ان کو جب کسی شہر میں جب انہوں نے کوئی مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اس کھانے پر صبر نہیں کریں گے، تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ایک شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا. تو انہوں نے کیا کہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہ داخل ہوئے. اور پھر ان کو کہا گیا تھا کہ دعائیں مانگنا، استغفار پڑھنا، توبہ استغفار کرنا اللہ سے. تو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اب آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کون سے الفاظ انہوں نے کرے تھے. اور پھر آگے کیا ہے کہ ہفتے کے دن کے بارے میں، ان کے ہفتے کے بارے میں انہوں نے مچھلیوں کا شکار ان کو منع کر دیا گیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بہت ساری آیات کا انکار کیا گیا. ان کے لیے ہفتے کا دن چونکہ عبادت کا دن تھا تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا تھا کہ وہ دن وہ کوئی بھی کام نہ کرے بلکہ عبادت کرے. اور بہت سارے لوگ اس بات سے یہ بھی لیتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا ہی منع ہے، کہ ہم کو ہفتے کے دن مچھلی ہی نہیں کھانا چاہیے. تو یہ غلط بات ہے. یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک دن تھا عبادت کا، ان کو عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تھا. کھانے اور نہیں کھانے کی کوئی بات اس میں نہیں شامل ہے، بلکہ ہم کو تو ہر چیز ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر چیز ہم پر انعام کی ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ بھی صرف مچھلیاں پکڑنے کے لیے تھا، کہ وہ ان کے عبادت کا دن تھا. یہ صرف ان کی آزمائش تھی. یہ دیکھنا تھا کہ ان کو اگر جس دن عبادت کے لیے کہا گیا تو وہ عبادت کرتے ہیں یا پھر وہی دنیا داری کی طرف دوڑتے ہیں. یہ ان کا امتحان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا پھر ان کا امتحان لیا. پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. دیکھیں ان کو جب بلایا گیا دین کی طرف تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. غلافوں میں سے کیا مطلب ہے
کہ کوئی بات ان کے اندر نہیں جا سکتی اور نہ ان کے اندر کی کوئی شرک یا گناہ کی باتیں جو ہے ان کے دلوں سے باہر نکل سکتی. تو یہ اس طریقے سے ان کے غلافوں میں ہمارے دل غلافوں میں ایسے کیا کہا وہ بھی کفرہم، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل قلوبنا غلف، کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے، ہم کو یہ بات نہیں سمجھ آتی جو یہ بات کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے تھی، لہٰذا چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگا دیا، یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول یعنی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا. حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، جبکہ بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، یعنی کہ مشتبہ مطلب شک میں ڈال دیا گیا. اب وہ تو کچھ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا دیا اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا دیا، تو یہ ان کے لیے مشکوک کر دیا گیا کہ ہم نے دیا ہے، ہم نے تو ایسے کیا، ان کو تو نہیں پتا. جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض وہ ظن کے پیچھے یعنی کہ گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر کیا ہوا تھا، قصہ کیا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کیا کہا تھا جب وہ حکومت کے ساتھ مل کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے. تو ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتاتا ہوں، چلو وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ شخص جب ان کو بتانے کے لیے گیا کہ واللہ عالم کہ اس طریقے سے تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ شخص جب اندر گیا اور اس نے بتایا تو وہ ایسا ہوا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور وہ شخص کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو وہاں سے پکڑ کر لے کر جا کر اس کو ہی سولی چڑھا دی، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائیں گے. اب جتنے دیکھیے یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام پر اور ابن مریم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں تو یہ موت سے پہلے ایمان ضرور لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اس لیے بھی وہ سود کھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے مال کھاتے تھے، ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور ایماندار ہیں اور اس وحی پر ایمان بھی لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، نیک لوگ ہیں. ان میں بھی کیسے ہیں، کچھ لوگ نیک ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں تو اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو کیا ہے، دوہرا اجر ملے گا، کہ دو نبیوں پر ایمان لانے کا ان کو اجر ملے گا. تو ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد کو زبور عطا کی. دیکھیے انڈر لائن کیجیے، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا. یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ پیغمبروں کا ہی قرآن میں ذکر ہے، باقی پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وحی کے ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی ہمیں پتا ہے، اتنے ہی پیغمبروں کے بارے میں ہمیں پتا ہے جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا،
یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ موسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود ان سے بات کیا تھا، تاکہ ان رسولوں کے بعد اور خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے سب رسول، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے کہ جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہی گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا دیکھیے کہ آیت نمبر ہماری 170 چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ 170 ختم ہوئی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے۔ غلو، دین میں غلو سے کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ بھی نہیں چلے جانا اور بہت زیادہ اس کو فار گرانٹیڈ بھی نہیں لے لینا، اس کو کہتے ہیں غلول، کہ کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دینا۔ یعنی کہ کیسا؟ آپ یہاں پر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ولد الحرام سمجھتے تھے وہ اس کو، اور اس بنا پر انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے میں اپنی کوششیں صرف کر دی۔ یعنی کہ ایک نے تو کیا کیا، ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور ایک نے تو ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے آ گئے، یعنی کہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا نا، ادھر بھی ایکسٹریم ادھر بھی ایکسٹریم۔ تو یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے کہ غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہو۔ مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلیمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ اب یہ کیا تھا ان کا؟ ایک عیسائیوں کا ایک کیا عقیدہ تھا کہ وہ عقیدہ کیا تھا ان کا کہ خدا تین ہے، عیسیٰ، روح القدس اور یہ تین، اور یعنی کہ ایک ان کی والدہ، یہ سب مل کے وہ کیا کرتے تھے، ایک ایسا بناتے تھے گروہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے، اور اس کو یہ بات کو ایسی گڑمڑ کر دیتے تھے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ مسیح اس بات سے آر نہیں سمجھتے، یعنی کہ شرم نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے شرم محسوس کرتے ہیں۔ جو شخص اس کی بندگی میں شرم محسوس کرے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے یہاں اکٹھا کرے گا۔ یعنی کہ عیسیٰ مسیح یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہاں چلو یہ لوگ مجھے اللہ بنا رہے ہیں، اللہ سمجھ رہے ہیں تو بڑی بات ہے، بلکہ وہ اس بات میں شرم نہیں محسوس کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے تھے۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا، یعنی کہ شرم سمجھی اور اکڑے رہے، تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ کوئی ایسی میت یا ایسا مرنے والا جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں نہ جس کی اولاد زندہ ہوں، اس کی وراثت کی تقسیم کے وقت اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔
تو ایسے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے اللہ تمہیں اس بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اس کی صرف ایک بہن ہو، تو اسے ترکے میں نصف ملے گا، یعنی کہ اس کی بہن کو آدھا مل جائے گا۔ اور اگر کلالہ عورت ہو، یعنی لا ولد ہو، یعنی کہ عورت ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کا کئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، مرنے والوں کے یا میکے والوں کے نام و نشان نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ہمارے پاس جنرل تھنکنگ کیا ہے کہ مرنے والے کی جو جائیداد تقسیم ہوگی صرف اس کے اولاد میں اور اس کی بیوی میں ہوگی، بلکہ یہاں پر اس کے والدین کو بھی تقسیم ہوگی اور اس کے بھائی بہنوں کو بھی تقسیم ہوگی۔ تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور کئی بھائی بہن ہوں یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے برابر بنا کے رکھ دیے، کوئی اب کنفیوز نہ ہو کہ اب ان کو کتنا دیں ان کو کتنا دیں۔ اگر قرآن کی روح سے اگر کوئی عالم یا مفتی کے پاس جائیں تو آپ کو سارا کچھ بتا دے گا کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم زیادہ دیں اس کو کم دیں کس کو کتنا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے حلال اور حرام جانور کون سے یعنی اہل عرب کے یہاں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، بکری کے سارے بہیمہ جن کو کہا جاتا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ تو یہ جو الفاظ آئے ہیں تو بہیمہ سے کیا مراد ہے؟ جن کا گزارا گھاس پر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ سارے جانور اس میں شامل ہو جائیں گے جو نباتاتی غذاؤں پر پرورش پاتے ہیں اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ہرن ہے، بارہ سنگا ہے وغیرہ بھی سارے کے سارے حلال ہوں گے۔ اور جو جانور حیوانی غذا پر پرورش پاتے ہیں تو یہ وہ جانوروں کا گوشت خور ہے، یعنی کہ وہ سب حرام ہیں، یعنی کہ درندے جو ہیں جیسے شیر ہے، یہ سب جو درندے ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اور آپ نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے بھی منع فرمایا، یعنی کہ سانپ اور اس طریقے کے کوئی جانور، اور ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے، یعنی کہ اس میں حرام اور حلال کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمیز بتا دی۔ اور پھر کیا ہے، احرام کی حالت میں اگر کوئی احرام باندھ کے جا رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتا، اس پر شکار کی پابندی۔ اب یہ تو ہمارے لیے اتنی اہمیت والی بات نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں لوگ جب چاہتے تھے تو وہ پیدل سفر کرتے تھے، پھر راستے میں ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ شکار کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہارے لیے نہ زیادتی پر تمہیں بھڑکائے نہ، تمہارے غصے کو نہ بھڑکائے۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی کہ اگر نیکی کے کام کوئی کر رہا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس کی مدد کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں اس کی مدد کرنا ہے، اور گناہ کے کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے اس کی کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اب جیسے کہ کوئی قرآن کی کلاس لے رہا ہے تو آپ اس کی مدد کیسے کر رہے ہیں؟ آپ اپنی لنک آپ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں، ان کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس قرآن کی آیت پر آپ کا عمل ہو رہا ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں میری مدد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی کام، ایسے گھروں کے کوئی کام ہو سکتے ہیں کہ کوئی انسان
اب جیسے کہ بہو کھانا بنا رہی ہے، وہ نیکی کا کام ہے، وہ ساروں کے لیے بنا رہی، تو ساس اس کی مدد کر دے. ساس اگر کوئی کام کر رہی ہے تو حالانکہ بہو کا سارا کچھ کام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایکسٹرا کام ہو رہا ہے تو وہ ساس کی مدد کر دے، دیورانی کی مدد کر دے. تو یہ سارے کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے اس کی کہ کسی نے اچھے مووی کے بارے میں بتایا تو آپ نے بھی فوراً اس کو آگے بڑھا دیا کہ ہاں یہ مووی بہت اچھی ہے، یہ دیکھو یہ مووی، اس نے میری فلاں فرینڈ نے مووی دیکھی تھی، یہ اتنی اچھی مووی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ گناہ کے کاموں میں پھر اس کی مدد کر دی. یعنی کہ ایک تو اس نے خود گناہ کیا، اور دوسرے گناہ کرنے میں آپ بھی اس کے شامل ہو گئے، اس کے گناہ کو آگے بڑھانے میں آپ شامل ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ گناہ کے کاموں میں اکثر یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی انسان گناہ کے کام کر رہا ہے تو ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس کی کوئی کسی بھی قسم سے مدد نہیں کرنی چاہیے. ایک تو اس کو منع کرنا چاہیے گناہ سے. اگر کوئی ہمارا اپنا ہے یا ایسا کوئی انسان ہے جو آپ کی بات سن سکتا ہے تو اس کو گناہ سے روکنے کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اس سے دور ہو جائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں. کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ مردار، انڈر لائن کر لیجئے، مردار، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے مشہور کر دی جائے یا پھر اس کے نام سے ذبح کی جائے. 4 چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی لسٹ کتنی بڑی ہمیں بتائی ہے. دنیا کی ہر چیز ہم کھا سکتے ہیں، صرف 4 چیزیں ہم پر حرام ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حرام صرف یہ 4 چیزیں ہیں. اور کون سے جانور؟ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ لگ کر مر گیا ہو. یعنی کہ کوئی ایسا جانور جو مر گیا اس کو کھانا منع ہے. اور وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، یعنی کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اس سے ذبح کر لو. یعنی کہ اگر کوئی ایسا جانور جس کو کوئی درندے نے مار دیا لیکن ابھی وہ زندہ ہے اور تم نے پھر اس کو ذبح کر لیا اللہ کا نام لے کر، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو. وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. اب اکثر ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہوں پر جاتے ہیں، لوگوں کے ناموں سے ذبح کرتے ہیں، تو وہاں پر کھانے جو ذبح کیا جا رہا ہے جانور، وہ بھی ہم پر کھانا منع ہے. نیز ہر وہ چیز حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج نہیں ہوتا. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی پوری نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا. پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حرام چیزیں پھر کون سے شخص کے لیے حلال کر دی کہ وہ ایسی پریشانی میں آ گیا، ایسی مشکل میں آ گیا کہ اب اس کو موت ہی آ جائے گی. اگر اس کو کھانے کا ایک نوالا اس کے منہ میں نہیں جائے گا تو اس کو موت آ جائے گی. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ بھوک کے مارے تو اب وہ کھائے گا بھی کتنا؟ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے اتنا ہی کھائے گا وہ نوالا جتنا اس کی بھوک مٹ جائے. یہ نہیں ہے کہ اب حرام چیز حلال ہو گئی ہے تو دل بھر کے کھا لو. کوئی چیز اب اگر پسند ہے، اب جیسے شراب حرام ہے، اب شراب کوئی چیزوں میں جیسے کہ دواؤں میں کوئی الکوہل یوز ہوتا ہے تو اس کو پھر شوقیہ نہیں پیا جاتا، اس کو ایز اے دوا سمجھ کے اس کی کچھ لمٹس ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے حرام نہیں رہے گی بلکہ وہ حلال ہو جائے گی. تو کچھ چیزیں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو حلال کرتے ہیں وہ ہم پر حلال ہے. اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، اور آپ ان سے کہیے کہ تمام چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم اس طرح سکھاتے ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. لہٰذا وہ شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں وہ کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. یعنی کہ شکاری جانور اگر تمہارے ساتھ ہیں تو کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، تو ایسے جو جانور ہیں جن کو تم نے شکار کے لیے لے کر جاتے ہیں. اب جو لوگ شکار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کیسے جانوروں کو مارنا ہے،
تو وہ جانوروں کو پوری طریقے سے ختم نہیں کرتے بلکہ زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر بعد میں اس کے اوپر بسم اللہ بول کر، یا پھر جب تیر بھی چھوڑتے ہیں تو بسم اللہ بول کر چھوڑا جاتا ہے، اور جب ان کو بھی چھوڑتے ہیں جو جانوروں کو تو ان کو بھی بسم اللہ بول کر چھوڑا جاتا ہے. پھر اس طریقے سے وہ ہم پر حرام نہیں ہوتے بلکہ حلال ہو جاتے ہیں. بے شک اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اور مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یعنی کہ کتابیہ عورت سے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. تو یہاں پر ان کے کھانے بھی ہم کھا سکتے ہیں، ان کے کیونکہ وہ بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں. ان کے بھی کیا ہے، ان کے بھی ذبیحہ پر اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے. ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز اگر نہیں ہے، سور کا گوشت نہیں ہے یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا مطلب کھا سکتے ہیں. اگر کوئی حرام چیزیں ان کے دسترخوان پر ہے اور غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ان کے ذبیحہ میں، تو پھر ان کے ساتھ کھانا بھی پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. آیت نمبر چل رہی ہے ہماری 5. اور عفیفہ عورتیں یعنی کہ نیک عورتیں، پاک دامن عورتیں، اسی طریقے سے اور اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو. محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی یعنی کہ چھپی دوستیاں کرنا نہیں ہو. ان کی عورتوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، فرینڈ شپ کر رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا رہے ہیں اور پھر بعد میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں منع ہے. اگر تم ان کی عورتوں سے دوستی کر رہے ہو، مہر ادا کر کے ان کو نکاح میں لانا چاہتے ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر تمہارے لیے حلال ہے. اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو. اب یہ دیکھیے، انڈر لائن کیجئے یہ والی آیت کو. یہاں پر ہمیں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اب سب سے پہلے وضو نماز پڑھنے کے لیے وضو نماز کی کنجی ہم نے پڑھی ہے نا حدیث، تو سب سے پہلے اگر ہم نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ہم کو وضو کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے وضو کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے. بالکل دیکھیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر بیان کر دیے. بس کوشش یہ تھی کہ ہم اس کے ڈیپتھ میں جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا گیا، وضو کا طریقہ بتایا گیا. اب یہاں پر دیکھیے وضو میں کون کون سے فرض ہے. پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، پھر اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. 4 چیزیں، صرف 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ سنت ہے، لیکن یہ 4 چیزیں ہم کو کرنا مسٹ ہے. یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان بیمار ہے یا بہت مشکل ہے اس کے لیے وضو کرنا، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ 4 چیزیں بیڈ پہ پڑے کر سکتا ہے آسانی سے تو کر لے، ورنہ پھر اس کے لیے تیمم کی بھی فیسلٹی رکھی گئی ہے. اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو. ہاں، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت سے آئے تو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی کہ اتنی ساری جو نجازت کبیرہ ہے، تو وہ ساری چیزوں کے بعد بھی اگر پانی نہیں مل رہا ہے، یا جنابت کے بعد یا پھر رفع حاجت سے آنے کے بعد، تو ایسے کے باوجود اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر اس کے لیے بھی پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھیے تیمم کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیا گیا. پھر اس سے کیا کرو، تیمم کیسے کرنا ہے، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو تم پر پوری کرے. یہاں پر دیکھیے تیمم کا بھی طریقہ بتا دیا گیا. تیمم کا کیا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دیوار پر مارنا ہے، اور اگر زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو ایک پھونک مار دیں اور اپنے چہروں پر مل لے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے جو بیک سائڈ ہے تو اس پر ہاتھوں کو مسح کر لینا ہے. بس یہ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ وضو میں 4 فرض ہیں اور تیمم میں صرف 2 فرض ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کی طرح ہی پورے ایکٹ کرتے ہیں، کلی کرنے کا دیوار سے، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک صاف کرتے ہیں، پھر پیروں کو صاف کرتے ہیں. نہیں، بلکہ تیمم میں صرف 2 فرض ہیں اور وضو میں 4 فرض ہیں. یہاں پر ہمیں پتا چلا، انڈر لائن کر لیجئے. آپ کو یہ بات ایٹ لیسٹ کسی کو بتانے کے لیے یاد رہنی چاہیے کہ سورہ مائدہ میں ہم نے وضو کا اور تیمم کا طریقہ پڑھا تھا، کون کون سے فرائض ہیں اس میں ہمیں پتا چلے تھے.
ایٹ لیسٹ ہمیں ہماری قرآن کے بارے میں، ہماری کتاب کے بارے میں یہ مین چیزیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ہاں ہم نے یہ وہاں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، آیت نمبر 6 ہماری ختم ہوئی ہے۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا کہا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، اور کہا، اور کیا کہا؟ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کرے، غصہ نہ دلائے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو، اور انصاف کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت ہماری 11 آیت ہماری ختم ہوئی ہے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر انسان نیکیوں پر قائم رہے گا، نماز ادا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا تھا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ کتاب اللہ کی کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں انہیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور سوائے چند آدمیوں کے آپ کو ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ آیت نمبر ہماری 13 چل رہی ہے۔ کنیز آنٹی ہے؟ جی کنیز آنٹی پڑھیے آیت نمبر 14 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ قیامت کا آخر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نصارہ تھے ان کو سبق یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کہ جو انہیں ہر بار وہ گناہ کرتے تھے، ہر بار اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا، پھر ان کو جو احکامات دیتا پھر اس کو کیا کرتے وہ فراموش کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن جب آئے گا تو میں انہیں بتاؤں گا۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم
पर्दा डाला करते थे और बहुत सी बातों से दरगुजर भी कर जाता था। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है, यानी कुरान, और एक ऐसी हकनुमा किताब जिसके जरिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रज़ाए इलाही की तालीम है, सलामती के तरीके बताता है और अपनी इज़्ज़त से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाता है और राह रास्त की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम खुदा ही है, नौजुबिल्लाह। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर खुदा मसीह इब्ने मरियम और उसकी माँ और तमाम जमीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है कि उसको इस इरादे से बाज रखे। अल्लाह तो जमीन और आसमान का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमान के दरमियान पाए जाते हैं। जो बोहतान लगाया था मरियम अलैहिस्सलाम पर, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं अगर मैं मरियम को और ईसा को और सारे लोगों को अगर मैं हलाक कर दूं तो किसकी मजाल है जो मुझे रोक सके, क्योंकि वो मेरे बंदे हैं, जबकि तुम लोग बोहतान लगा रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं तो जमीन और आसमान का मालिक हूँ और उन सब चीजों का मालिक हूँ जो जमीन में है और आसमान के दरमियान पाई जाती है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। बेशक अल्लाह ताला की नजर चार तरफ हावी है। अगर वो एक नजर भी हटा लेता तो दुनिया का जो निजाम है वो सारा का सारा दरहम हो जाता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, वो अपनी पूरी कायनात पर उसकी नजर छाई हुई है। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहते हैं। उनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है। दर हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे इंसान खुदा ने पैदा किए हैं। ये क्या है, अपने आप पर घुमंड करते थे, समझते थे कि हम पैगंबरों की नस्ल से हैं, हम उनके बेटे हैं, हम चाहते हैं अगर हमको कुछ सजा मिली तो बिल्कुल थोड़ी मिलेंगी, इसमें बहुत कुछ अल्लाह ताला हमको माफ कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम मेरी नाफरमानी करते थे तो कुछ मुद्दत गुजरने के बाद जब तुम पर अजाब आता था, तुम सब हलाक हो जाते थे, तो तुम्हें कौन रोकते थे उस वक्त। इन्हें तुम्हारे गुनाहों पर मैं सजा क्यों दूं, इन्हें तुम नाफरमानी करने की वजह से। अगर तुम पैगंबरों के बेटे होते, मैं तुम्हें देखता तो तुम्हारे ऊपर इन्हें कुछ ना कुछ रहम करता, तो मैं इस तरह से ऐसा अजाब नहीं देता था। इन्हें मैं जो अजाब दे रहा हूँ तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से दे रहा हूँ। क्यों नहीं देता, अगर तुम मेरे फरमाबरदार है तो तुम्हें मैं अच्छे अमल का अच्छा अजर देता, और तुम नाफरमान है तो तुम्हारा बुरा अमल का बुरा। क्योंकि पैगंबरों के भी जो बेटे हैं अगर नाफरमान है तो उनको भी सजा दी जाती है और उनको भी क़यामत के दिन दोज़ख में डाला जाता है। अगर पैगंबरों की बीवियां भी अगर नाफरमान है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के माँ बाप है, तो इस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर पैगंबरों की नस्ल से नसब नहीं देखूंगा बल्कि मैं तुम्हारे अमल को देखूंगा। दर हकीकत तुम भी वैसे इंसान हो जैसे इंसान खुदा ने पैदा किए हैं। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान है उसकी सारी मौजूदात उसकी मिल्क है। बेशक अल्लाह ताला की ही मिल्क है सारी, जो जमीन है, जो आसमान है, जो जमीन और आसमान के दरमियान जो चीजें हैं, ये सारी की सारी अल्लाह ताला की ही मिल्क है और उसी की तरफ सबको जाना है। ऐ अहले किताब, हमारा ये रसूल ऐसे वक्त तुम्हारे पास आया है और दीन की वाज़ेह तालीम तुम्हें दे रहा है जब के रसूलों का आमद का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग दीन को भूल गए थे, गुमराह हो गए थे, यहाँ तक कि वो अपना नाम मुस्लिम भी भूल गए थे। इस तरह से वो उन पर अंधेरा छाया हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये मेरी नेमत है जबकि तुम्हारे पास एक रसूल आया है जो दीन की वाज़ेह तालीम तुम्हें दे रहा है। क्योंकि एक आमद से एक सिलसिला मुद्दत से तुम्हारे पास कोई दीन नहीं था, तुम गुमराह थे। लेकिन तुम अगर अब भी अमल नहीं करेंगे तो तुमको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये बता रहे अल्लाह ताला, ताकि तुम ये न कह सको कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आए, ताकि तुम मेरे साथ क़यामत के लिए ये हुज्जत ना करें कि हमारे पास कोई रसूल, कोई किताब नहीं आई थी इसलिए हम गुमराह हुए। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं हर जमाने में, हर दौर में कोई ना कोई पैगम्बर मेरे पे दर पे आते रहे और तुमको दीन की तालीम देते रहे। लेकिन तुम में से कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उसके बाद तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुद्दत से तुम्हारे पास दीन का मामला बंद था, लेकिन अब ये रसूल आया है, अब तुम इनकी वाज़ेह तालीमात पर अमल करो। तो देखो अब वो बशारत देने वाला और डराने वाला आ गया और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। याद करो जब मूसा ने अपने कौम से कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की बात बता रहे अल्लाह ताला कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता की थी।
اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کا فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ پیچھے نہ ہٹو اور ناکام نامراد، ورنہ ناکام نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہے، جب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہاں پر جائیں گے، یعنی ہم وہاں پر فتح حاصل کریں گے، وہاں کے لوگوں کو بتائیں گے دین کی بات، تو وہ لوگ بولے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بولنے لگی کہ ہم یعنی کمزور ہیں، وہ بہت بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ ان سے یہ نہ کہے کہ وہاں سے وہ لوگ نکل جائیں، اس کے بعد ہم اس بستی میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کیا حکم ہو رہا کہ ہم وہاں، وہ لوگ بول رہے ہیں ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائے۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جاؤ رہے، اور وہ لوگ کیا ہے، پیچھے ہٹ جا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں، کچھ نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، یہ بات میری ماننے والے نہیں ہیں، اللہ تو ہم کو ان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ آنٹی ایک منٹ تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم یاد کرو کہ جب تم پر اللہ نے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے۔ اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام دیکھیے فرعون کے پاس سے ان کو بنی اسرائیل کو چھڑا کر فرعون کی جو قید میں تھے سارے کے سارے، بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ جو یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، ان کی جو قومیں تھی، ان کی جو نسلیں تھی، تو یہ ہے وہ بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی، تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ فلسطین تھا۔ پہلے یہ لوگ فلسطین میں رہتے تھے، پھر وہاں پر کیا ہوا تھا؟ پھر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر وہ وہاں سے پھر ان کو لے کر مصر چلے گیا تھا ایک قافلہ، پھر وہاں پر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے یعقوب علیہ السلام، پھر وہاں پر یہاں پر قیاد پڑا تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو وہاں بلا لیا تھا۔ ذرا یہ جو اس کو ریلیٹ کرتے جائیے تو آپ کو ایک مزہ بھی آئے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ سٹوری اب یہ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے ان کا سفر ہے اور یہاں سے وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ تو ان کا اصل آبائی وطن جو تھا کہ یہ فلسطین تھا، کہ یہاں پر یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اور ان کے سارے جو دادا اور پردادا جو تھے یہیں پر سارے کے سارے موجود تھے۔ اب یہاں سے وہ لوگ کہاں شفٹ ہو گئے تھے؟ مصر میں چلے گئے تھے، وہاں پھر رہنے لگے تھے، کیونکہ یہاں پر ان کے 11 بھائی جو تھے، ان کے بھائیوں کے ساری کی ساری جو نسلیں تھیں اب وہ وہاں پر تھے۔ پھر وہاں پر فرعون آیا، پھر اس نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر وہاں پر وہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے نکالو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر پھر اس طریقے کا پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پھر وہ جو سمندر میں راستہ بن گیا، پھر فرعون اس میں غرق ہو گیا، پھر وہ سارا راستہ ہوا، پھر وہ لوگ آگے بڑھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پھر اس بیچ یہ ساری چیزیں اب راستے میں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ان کا سفر کہاں کا چل رہا ہے؟ فلسطین کو جا رہے ہیں، وہ اپنے آبائی وطن کو واپس جا رہے ہیں وہ۔ تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے، ہم آگے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا اچھا ان کا مکالمہ ہے کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ یہاں تو کیا ہے کہ بہت زبردست لوگ انہوں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فلسطین کے قریب پہنچے۔ اس میں بیچ میں اور ایک اسٹوری ہم آگے پڑھیں گے، کیا ہوتا ہے وادی تی کی جو اسٹوری ہوتی ہے آگے آئے گی تو ہم وہ آگے پڑھیں گے۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جب وہ لوگ آگے نہیں جا رہے تھے، اب انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا اور کہا پتا کرو کہ اندر فلسطین میں کیسے لوگ ہیں، کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے آبائی وطن میں جا سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں تو بڑے خداور، بہت ہی طاقتور لوگ ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، اب ڈر گئے، اور انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان ندخلھا حتی یخرجوا منھا، کہ وہ جب تک نہیں نکلیں گے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کیسے کہا، انہوں نے جواب کیا دیا، فاذهب انت
व रब्बुका, ए मूसा तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और तुम ही लड़ो। उन्होंने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम चलो, हम लड़ेंगे और हम ही गालिब रहेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ए मूसा फज़हब, फज़हब का क्या मतलब है, तुम जाओ, तुम और तुम्हारा रब, अंता व रब्बुका, तुम और तुम्हारा रब जाओ भी लड़ो भी, हम तो नहीं आने वाले लड़ने लड़ाने के लिए। क्योंकि ये गुलाम कौम क्या हो गई थी, अब बड़ी कमजोर बन गई थी और इनके अंदर ऐसे नहीं था, जज्बात नहीं थे लड़ने और भिड़ने के, इनके अंदर जज्बात नहीं थे। तो ये सारे के सारे अब वहां जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, उनके ऊपर ऐसी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वो नाजिल की कि सख्तियां नाजिल कर दी कि अब ये 40 साल तक यहाँ पर भटकते फिरेंगे। वादियत तीह जो थी वहां पर वो ठहरे हुए थे, तो वादियत थी में फिर वो ठहरे और 40 साल तक वहां पर वो भटकते रहे। वो चलते 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 लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो अल्लाह ताला ने ये उनके ऊपर अजाब डाला कि अब ये 40 साल तक यहीं भटकते रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, वो 40 साल का जो अल्लाह ताला का अजाब था उसमें भी एक रहमत ये थी कि वो 40 साल में जो लोग थे जो डरपोक थे, जो लड़ना नहीं चाहते थे, जो बड़े ऐसे मिजाज के लोग थे कि जो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, तो ऐसे लोग क्या हुए, मर खप के खत्म हो गए। और उनकी जो नस्लें थी वो फिर जंगल की हवाओं में, जंगल की वहाँ की आबो हवा और वहाँ के तौर तरीकों में रहकर वो ताकतवर बन गए। फिर उनकी जो नस्लें थी वो ऐसी ताकतवर हो गई फिर कि वो अब किसी से भी लड़ने के लिए फिर तैयार थे वो लोग। तो वहां पर उनके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे लोग फिर क्या हुआ, फिर वो बाद में फिर आगे बढ़े। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने मेरे रब से कि मेरा इख्तियार तो सिर्फ मेरे अपने भाई पर है। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गए कि अब वो क्या करे कि यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके और इनके दरमियान जुदाई डाल दे। अल्लाह ताला ने फरमाया अब वो जमीन इन पर 40 बरस के लिए हराम कर दी गई, यानी कि ये 40 बरस तक अब ये जमीन से आगे नहीं जा सकेंगे और इतनी मुद्दत में ये लोग जमीन में मारे मारे फिरेंगे। लिहाजा ऐसे नाफरमान लोगों की हालत पर गम ना करना। और यहाँ पर फिर अब आगे आ रहा है हाबिल और काबिल का किस्सा आ रहा है कि इन अहले किताब को आदम के 2 बेटों का सच्चा वाकया सुनाइए। जब इन दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई। तो दूसरे ने पहले से कहा मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये हाबिल और काबिल का किस्सा कि ये क्या 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 किस्सा था कि ये आदम अलैहिस्सलाम को सुबह एक बेटा एक बेटी होते थे और रात में एक बेटा एक बेटी होते थे। तो रात की जो बेटी होती थी सुबह के बेटे से उसका निकाह कर दिया जाता था। तो अल्लाहु आलम तफासिर में इसी तरह आता है कि जो काबिल था तो वो उसको क्या करना था, उस लड़की से शादी नहीं करना था जो उससे मतलब उसको जो कराई जा रही थी उसको दूसरी लड़की से करना था। तो अब उसने क्या किया कि अपने भाई से लड़ाई की और उसने क्या, अब उन दोनों में जब लड़ाई हुई तो दोनों भाइयों ने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि हम क्या करते हैं कि अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करते हैं। तो पहले कुर्बानी का क्या तरीका था कि कुर्बानी खुले मैदान में रख दी जाती थी और एक आग आसमान से आकर उसे खा जाती थी। तो जिसकी कुर्बानी आग खा जाए तो फिर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, ये समझा जाता था। तो फिर क्या हुआ कि एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे ने क्या कहा मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। पहले ने जवाब दिया कि मेरा कसूर क्या है, अल्लाह तो परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे मार डालने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए काबिल क्या चाहता था कि अगर वो इस तरीके से वो अगर उसका कत्ल भी करे हाबिल तो उसको वो क्या करेगा कि वो हाथ नहीं बढ़ाएगा, मतलब वो लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। हाबिल कैसा था, नेक सीरत इंसान था और इस लड़की का निकाह का हक भी इसी का बनता था। और वो आवाज नहीं आ रही? हाँ 1 मिनट, नेट चला गया था मेरा, 1 मिनट के लिए ज्वाइन हो गया फिर से। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि वो जो हाबिल था वो नेक सीरत इंसान था और उसके मुकाबले में काबिल कैसा था, बेइंसाफ और अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। और कुर्बानी में भी काबिल ने क्या किया था, काबिल ने नाकिस और रद्दी किस्म की अशिया रखी थी। अब ये इसकी कुर्बानी की चीजें जो कि तू पड़ी रह गई और इसकी कुर्बानी की कसौटी ने अपने हाबिल की हक में फैसला दे दिया। जब काबिल की कुर्बानी मरदूद हो गई तो इसको क्या हो गया, इंतकाम का जज्बा आ गया इसके दिलों में और अपने भाई हाबिल को उसने धमकी दी। अब ये इस बात पर से याद रखिए आप, काबिल ने कत्ल किया था, इस बात पर से याद रखिए। अक्सर हम
کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حابیل نے قتل کیا تھا کہ قابیل نے قتل کیا تھا. تو قابیل نے قتل کیا تھا، یہ یاد رکھیے، قابیل قاتل ہے، ایسے یاد رکھیے. تو شاید قابیل کا یہ خیال تھا ہوا کہ حابیل کے مرنے کے بعد یہ لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا. تو جو اب کیا ہوا کہ حابیل نے یہ جواب میں حابیل نے دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اور اگر قربانی قبول ہو جاتی تو تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو. یعنی کہ ایک تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی اور اس نے اس پر اپنے بھائی کو مارنے پر بھی تیار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین سے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ میں سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے. بالآخر دوسروں کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمدہ کر ہی لیا اور چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رید رہا تھا. اب دیکھیے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب اس کو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی دنیا میں. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اسے کیا کیا جائے. تو یہاں پر پھر اب کیا ہے کہ اب اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی میت کو، لاش کو کہاں پر رکھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بتانے کے لیے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رید رہا تھا، اور تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکتا ہے. کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو نہ قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کی زندگی کا موجب بنا، یعنی کہ اس نے ساروں کی زندگی بچا لی. آیت نمبر 32 تک ہوا ہے. اس کے آگے پڑھیے. ہاں، اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان بھیج دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اور اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسا خصاص رکھا تھا کہ آج کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر کسی کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے یا غلطی سے ہو جاتا ہے تو اس کو خوب ادا کرے اور خصاص دے. یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر ایک انسان کو کوئی قتل کرے تو سارے انسانوں کو ختم کرنے کے برابر تھے، اور اگر ایک انسان کی کوئی جان بچائے تو سارے انسانوں کو جان بچانے کے برابر ہے. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد ہی سے انہیں نسل بڑھانا تھا، اسی لیے تو وہ کیا ہے، صبح کے بھائی شام کی بہن، اس طرح سے ان کا نکاح ہوتا تھا. اس کے بعد رشتے ہوئے کہ چچیرے اور خلیرے، اس کے بعد آگے بڑھتے گئے. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، بھائی اور بہن کا نکاح حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نسل بڑھانے کے لیے کرا. یعنی جب وہ بہن خوبصورت ہوتی، دو بھائی کا دل ایک ہی سے پڑ جاتا تو وہ قابل کیا کرا، قابل کو قتل کر دیا. پھر اس کو تدفین کرنے کی کچھ معلوم نہیں تھا، تو پتا نہیں تھا کہ کیا کرے اس لاش کا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتایا، کوا آ گیا اور بتا دیا، تو اس وقت اس کو پچھتانے لگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر ایک آدمی کو کوئی قتل کرے تو ساری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ اس کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دور کرتے پھرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں. اور ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گنہگار کو معاف کر سکتا تھا، لیکن وہ سچے دل سے ایمان توبہ کرنا ہے اور پھر کبھی ویسا کام وہ نہیں کرنا ہے. نہیں بار بار آنٹی یہاں تک بس کر دیجیے. جی آنٹی یہاں تک بس کر دیجیے، ہم کو نصف تک رک جانا چاہیے تھا. 4 بج چکے ہیں یہاں پر، 6:30 ہو گئے ہیں انڈیا میں. نصف تک رکنا چاہیے تھا، ہم نصف کے ایک رکو آگے آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.